الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلو الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا درس قرآن میں سورہ الواقعہ، سورہ واقعہ جو ہے اس کی ٹوٹل جو ہے 96 آیات ہیں، جس میں سے 74 آیات کا ترجمہ اور پیغام آپ سن چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 75 سے 96 تک انشاءاللہ یہ اختتام کی طرف ہے، تو ان آیات کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ یہ آیت نمبر 75 سے 82 آیات، ان آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ پہلے ان کا ترجمے کی طرف۔ آیت نمبر 75، فرمایا قسم ہے ستاروں کے مقامات کی، یعنی ستاروں کے مقامات کی، یعنی جہاں سے طلوع ہوتے ہیں اور جہاں پہ غروب ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 76، اگر تم سمجھو یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ستاروں کی قسم اللہ فرما رہے یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن یقیناً بڑی عزت والا ہے۔ اور 78 کا ترجمہ، جو ایک محفوظ کتاب کے اندر، ہے یہ قرآن۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی مس کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے اس کتاب کو صرف پاکیزہ لوگ مس کر سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس کتاب کے جھٹلانے کو اپنا حصہ، اپنی ضرورت سمجھتے ہو؟ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یعنی ان 8 آیات میں قرآن کی عظمت اور اس کی تعظیم اور اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اب پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر قسم کیوں کھائی؟ کہا کہ قسم ہے ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی۔ تو قسم جو شرعی طور پہ ہے وہ تو صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ہماری گزشتہ جو صورتیں اس میں ہم تفصیل سے بیان کر چکے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ستاروں کی قسمیں کھائیں تو کبھی مختلف اشیاء کی، تو یہاں پہ بھی کہا کہ سورج کی، یہ ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کی قسم، شرعی قسم جو ہے وہ صرف اللہ کے نام کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نام کے علاوہ جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ شرعی قسمیں نہیں ہیں۔ تو جو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، توڑ دیتا ہے، اس کے اوپر کفارہ ہے۔ جو نبی کے نام کی قسم کھاتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، جو قرآن کی قسم کھاتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں، جو حضرت عباس علمدار کے علم کی قسم کھاتا ہے اس کی کوئی کفارہ نہیں۔ عام طور پہ لوگ ہوتے ہیں نا،
وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس علمدار کے علم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی کہ ہم سگریٹ نہیں پیئیں گے۔ لوگ جو ہے وہ یعنی یہ اس طرح سے کر لیتے ہیں، یا ہم نے مثلا زیارت کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی۔ تو لہٰذا رسول اللہ کی قسم ہو، کعبہ کی قسم ہو، قرآن کی قسم ہو، ائمہ ہدا کی قسم ہو، یا اسی طرح سے شبیہات مقدسہ کی قسم ہو، یہ شرعی قسمیں نہیں ہیں۔ ہاں البتہ انسان ان کے سامنے کسی کام کے ترک کرنے کا وعدہ کرے، مثلا ائمہ معصومین کے ساتھ نسبت دے کے وعدہ کرے اور پھر اس وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور پھر وہ ایسے اعمال شنیع انجام دے جس سے معصومین کی حتق لازم ہے، قرآن کی حتق لازم ہے، کعبہ کی حتق لازم ہے، یا شبیہات مقدسہ کی حتق لازم ہے، تو پھر وہ حتق کے عنوان سے حرام ہوگا، قسم توڑنے کی وجہ سے حرام نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہ قسم کیوں کھائی؟ جب تو شرعی قسم ہے ہی اللہ کے نام کی، تو اللہ نے پھر ستاروں کی قسم کیوں کھائی؟ تو چونکہ ستاروں کے طلوع اور غروب میں اللہ ہم سب کو یہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ستاروں کا طلوع اور غروب کرنا یہ مجھ اللہ کی اختیار میں ہے۔ در حقیقت اللہ اپنی قدرت مطلقہ کی طرف انسان کو توجہ دے رہا ہے کہ اے غافل انسان، دیکھ میرے اس نظام کائنات میں میری قدرت کو پہچان، میں کس قدر مدبر کائنات ہوں۔ تو یعنی اس بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ انسان جو ہے یعنی اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرے، ان کائنات میں جو آثار ہیں پروردگار کے ان کو دیکھ کر۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر یعنی یہ تھا آیت نمبر 76 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی یعنی یقیناً یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ آیت نمبر 77، یہ بہت عزت والا ہے یہ قرآن۔ تو یقیناً اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ عزت والا تو سارے مسلمان ایگری ہیں، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ واقعی یہ قرآن عزت والا ہے، تو پھر اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کا یہ قول کہ یہ قرآن عزت والا ہے، چونکہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ قرآن کے متعلق جو ہے وہ جھوٹی باتیں نسبت دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ وحی نہیں ہے، اور یہ شاعرانہ کلام ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مشرکین اور ان کفار جو قرآن کی عظمت میں مختلف باتیں کرتے تھے، کہا کہ یہ قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کو لوح محفوظ میں سیو کیا ہوا ہے، یہ لوح محفوظ میں ہے یہ کتاب، یہ قرآن مجید۔ اور آیت نمبر 79 میں اللہ نے حکم دیا کہ یہ کتاب اس کو صرف پاک اور پاکیزہ لوگ مس کر سکتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ آیت میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو کوئی مس نہیں کر سکتا، صرف پاکیزہ لوگ۔ ایک اس کا معنی یہ کیا گیا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کا علم صرف پاکیزہ لوگوں کے پاس ہے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے، یعنی قرآن کا علم وارثان قرآن کے پاس ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد والے محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ان کے پاس یہ علم ہے، اس لیے دنیا والوں کو جب بھی قرآن کی کسی آیت اور سورت کے معنی، مفہوم یا الفاظ کے معانی سمجھنے ہوتے تو وہ یا تو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آتے، یا پھر امام علی کے بعد کے زمانے میں ائمہ ہدا علیہ السلام کی خدمت میں آتے کہ فرزند رسول اس آیت کے معنی سمجھا دیں، اس آیت کے فلاں لفظ کے معنی کیا ہیں۔ تو لہٰذا جن کے پاس قرآن کا علم ہے، یقیناً وہی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی قرآن کا علم جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ ایک معنی یہ ہوا کہ قرآن کا علم پاکیزہ لوگوں کے پاس ہے۔ جو اور مشہور معنی ہے، ایک اور مشہور معنی ہے کہ جس کی طرف جو ہے روایات بھی ہیں، علماء اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں اور علماء شیعہ نے بھی،
کہ اس کتاب کو مس نہ کریں، یعنی مگر یہ کہ طہارت کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی پیغام دیا، یعنی حکم شرعی کو بیان کیا، یعنی جو بالغ انسان ہے، عاقل انسان، بالغ اور عاقل، عقل مند بھی ہو، یعنی ایک شخص دیوانہ ہے، اس کے لیے واجب نہیں، اس کی طرف شرعی تکلیف متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو بالغ ہے اور جو عاقل ہے، عقل مند ہے، بچے کے اوپر بھی واجب نہیں ہے جو بلوغت سے پہلے کہ وہ باوضو قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرے۔ جب بالغ ہوا ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا وضو کرنا۔ اور اسی طرح سے عاقل انسان، بالغ اور عاقل، حدث اور خبث دونوں سے وہ پاک ہو، یعنی اگر اس کے اوپر غسل واجب ہے تو غسل کر کے پھر وہ قرآن کے الفاظ کو مس کرے، اور اگر اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وضو کر کے وہ تب جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کو مس کرے۔ تو یہ کیسے؟ تو وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ، مثلا دیکھیں قرآن کی جو ہے، مثلا قرآن ہمارے پاس ہے، اب اس میں نے اپنے ہاتھ کو مس کرنا ہے، تو قرآن کے الفاظ پہ اپنی انگلیاں لگانا چاہ رہا ہوں، یا میں قرآن کے الفاظ کو بوسہ دینے جا رہا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے بعض جو ہے وہ آپ کو اعمال میں ملتا ہے کہ بعض بیماریوں میں برتن میں آپ سورہ یاسین کو لکھیں، یا مثلا سورہ الحمد کو لکھیں، یا مثلا بعض اوقات بعض چیزوں کے لیے کہا گیا ہے کہ مثلا روٹی کے لقمے کے اوپر فلاں آیت لکھیں اور اس کو کھایا جائے۔ تو اب آیت مجیدہ کس کے اوپر لکھی ہوئی ہے؟ روٹی کے ٹکڑے پہ، یا اس پیالے کے اوپر جو ہے وہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، سورت لکھی ہوئی ہے۔ تو اب انسان اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے قرآن کے الفاظ کو، یا اپنی زبان کو ٹچ کرے، یا اس کے منہ کے اندر کا جو تالو ہے، اندر والے حصے کو، وہ لقمہ جس کے اوپر آیت مجیدہ یا الفاظ لکھے وہ ٹچ ہوں، اور انسان کا وضو نہیں ہے، انسان کے اوپر یا غسل واجب ہے یا انسان کے وضو کی ضرورت ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ لقمہ اگر کھا رہا ہے جس پر اللہ کا نام ہے یا قرآن کا حرف ہے، یا پھر وہ زبان لگا رہا ہے، یا وہ ہونٹ مس کر رہا ہے، یا پھر وہ ہاتھ ٹچ کر رہا ہے، یا مثلا وہ اپنے رخسارے لگا رہا ہے، یا وہ اپنی پیشانی، بدن کو کوئی حصہ بھی لگا رہا ہے بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اشارہ حرام ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو عام طور پہ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی قرآن کے الفاظوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ لہذا قرآن، ہاں اگر البتہ قرآن کے جو الفاظ، ایک حرف کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کے الفاظ میں سے ایک حرف کو بھی، حتیٰ کہ الف کو بھی ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے۔ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں اس کی زیر زبر، اس کی شد کو بھی آپ بغیر وضو کے آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، شرعاً حرام۔ یہ جب ڈائریکٹ ہو سب، بعض چیزوں میں استثناء کیا گیا، مثلا جب آپ قرآن کے الفاظ کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں، بعض قرآن ایسے بھی ہیں کہ مثلا اس کے صفحے کے اوپر جو ایک ہلکا سا باریک پلاسٹک کور ہے، اگر اس طرح سے کور ہے اس کے اوپر پلاسٹک کا، ایک تہ سی ہے قرآن کے الفاظ کے اوپر، تو اب آپ جو اس کے اوپر اپنی فنگر ٹچ کر رہے ہیں یا آپ بوسہ لے رہے ہیں بغیر وضو کے، وہ آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ قرآن کے الفاظ کو نہیں چوم رہے، آپ کے ہونٹوں اور الفاظ قرآن کے درمیان وہ پلاسٹک حائل ہے، رکاوٹ ہے۔ یا اسی طرح سے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ قرآن پڑھنے بیٹھے، مثلا مثال کے طور پہ آپ نے اپنی انگلی کے نیچے جو ہے مثلا ٹشو رکھ لیا، اور آپ قرآن کی لائنوں کے اوپر جو ہے ٹشو کے ذریعے سے آپ ایسے کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کی انگلی جو ہے وہ ٹچ نہیں ہو رہی ہے الفاظ قرآن پہ، آپ کی انگلی تو ہے ٹشو کی پیپر کے اوپر، اور ٹشو پیپر جو ہے وہ لائنوں کے اوپر قرآن کے الفاظ کے اوپر جاری ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے یعنی کوئی گناہ نہیں۔ یہیں پر ایک اور مسئلہ آتا ہے، موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں موبائل استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، سکرین کے اوپر جو ہے قرآن کے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں،
تو عام طور پہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، تو اسکرین کے اوپر جو قرآن کے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جو موبائل کی اسکرین میں قرآن کی الفاظ، اللہ تعالیٰ کے نام جو ظاہر ہو رہے ہیں، اس کو ٹچ کرنے سے گناہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے، وہ قرآن کے الفاظ کو نمایاں کر رہے ہیں، نہ کہ وہ قرآن کے الفاظ اوپر ہیں۔ قرآن میں تو تحریر ہے، جبکہ موبائل میں اس سکرین کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے جس کی وجہ سے وہ قرآن کے الفاظ جو ہے وہ اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا موبائل ہو، موبائل کی طرح کوئی اور چیز ہو جس کے اندر قرآن کی آیات ظاہر ہوں، ان کو بغیر وضو کے آپ ٹچ کر سکتے ہیں۔ قرآن کو تو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بغیر وضو اور بغیر غسل کے۔ کیا قرآن کے ترجمے کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں؟ قرآن کا ترجمہ چاہے وہ عربک زبان میں ہو، چاہے اردو زبان میں ہو، چاہے انگلش زبان میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، کسی بھی لینگویج میں قرآن کا ترجمہ ہو، اس کو بغیر وضو کے آپ ٹچ کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ یہ جو حکم تھا یہ صرف قرآن کے الفاظ کے بارے میں تھا، قرآن کے ترجمے کو آپ مس کر سکتے ہیں، وہاں پر اجازت ہے۔ ہاں، جس مقام پر قرآن کے ترجمے میں لفظ اللہ کا نام آیا ہے آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، باقی قرآن کا جو ترجمہ ہے آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اب اللہ کا نام آیا ہے تو یہاں سے پھر ایک اور چیز نکلتی ہے، اللہ کا نام، اللہ کا جو نام ہے، اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات، اس کو ٹچ کرنا حرام۔ اب اللہ کا نام چاہے عربک میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے انگلش میں ہو، چاہے اردو میں ہو، چاہے پشتو میں ہو، کسی لینگویج میں بھی ہو، اللہ کے نام کو ٹچ کرنا حرام ہے۔ تو اگر قرآن کے ترجمے میں مثلا جہاں پر رب کا ترجمہ پروردگار کیا گیا ہے یا قرآن سے ہٹ کے پروردگار لکھا ہے تو پروردگار اللہ کا نام، تو لہٰذا اللہ کے نام کو، پروردگار کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے خدا کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی اللہ کا نام چاہے عربی میں ہو یا اس کی ٹرانسلیٹ کی گئی ہو اردو میں یا کسی بھی لینگویج میں، آپ کے لیے وہ جائز نہیں۔ صرف یہ اجازت قرآن کے ترجموں میں ہے، چاہے وہ ترجمہ عربک میں بھی کیوں نہ کیا گیا ہو، یعنی اگر عربی میں ترجمہ ہوا ہے تو آپ اس کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں قرآن کا، صرف قرآن کے اپنے اصلی حروف جو ہیں ان کو آپ مس نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر پھر اور مسئلات ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اسماء مبارکہ ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں، آغا سیستانی کہتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ان کے اسماء مبارک کو بھی آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔ تو یہاں پر جو ہے اب یہ قرآن کو بغیر وضو کے مس نہ کریں۔ ہمارے پاس روایت ہے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں المصحف لا تمسہ علی غیر طہر ولا جنبا ولا تمسو خطہ ولا تعلقہ ان اللہ تعالی یقول لا یمسہ الا المطہرون۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو قرآن مجید ہے اس کو بغیر طہارت کے مس نہ کیا جائے، اور اس کو مجنب شخص بھی اس کو مس نہ کرے، نہ قرآن کے خط کو یعنی اس کے الفاظ کو مس کریں، نہ ہی وہ شخص جو اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہتا ہے، تو یعنی قرآن کے الفاظ اور حروف اور ان چیزوں کو، البتہ یہاں پر جو ہے جو اس کے حاشیہ لگایا گیا قرآن کا اس کو بھی مس نہ کریں، لیکن جو ہمارے فقہا فرماتے ہیں وہ ہے قرآن کے الفاظ یا اللہ کا نام۔ تو لہذا قرآن کی آیت مجیدہ ہے تو اس میں یہ واضح کیا گیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جہاں روایت تھی کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے مس نہ کریں، وہاں پر علماء اہل سنت نے بھی ایک روایت کو نقل کی ہے کہ قرآن کو بغیر وضو اور طہارت کے مس نہیں کریں، تو لہٰذا قرآن کو مس کرنے کے لیے انہوں نے روایت نقل کی ہے علماء اہل سنت نے، اور ہم نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے علماء اہل سنت کی کتاب ہے تفہیم القرآن، سید عبد الاعلی مودودی، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں آئے. ان کی بہن جو ہے سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی تو ان کی بہن نے بھائی کے ڈر سے قرآن چھپا دیے. یعنی حضرت عمر کی بہن قرآن سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی تو حضرت عمر جیسے ہی آئے تو ان کی بہن نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کے ڈر سے قرآن کو چھپا دیا. حضرت عمر نے بہنوئی کو مارا. آپ اپنے بہنوئی کو یعنی حضرت عمر اپنے بہنوئی کو مار رہے تھے کہ ان کی بہن جب چھڑوانے کے لیے آئی تو اپنی بہن کو اتنا مارا کہ ان کی بہن کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. کس وجہ سے مارا یہ؟ کیوں حضرت عمر چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ میری بہن کے گھر میں یہ کیوں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ سورہ طٰہٰ کیوں پڑھی جا رہی ہے، اور بہن کو بھی مارا، بہنوئی کو بھی مارا. پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کو ندامت ہوئی اور حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ جو صحیفہ چھپایا ہے مجھے دکھاؤ، یعنی جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ. تو انہوں نے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے. تو وہ جو ہے ان کی بہن جو صحیفہ چھپایا تھا، یعنی انہوں نے کیا کہا، ان کی بہن نے یہ روایت کا جملہ انہوں نے کہا کہ آپ شرک کی وجہ سے نجس ہیں. ملا سید مودودی عبد العالی سید ابو اعلی مودودی کیا کہتے ہیں کہ وہ ان کی بہن حضرت عمر کی بہن حضرت عمر سے کہتی ہیں آپ شرک کی وجہ سے نجس ہیں. انہو لا یمسھا الا الطاہر، اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ جو پاک ہو. تو چونکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، تو لہٰذا آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے. تو لہٰذا تو پہلے تو حضرت سید ابو اعلی مودودی کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عمر نے گئے، انہوں نے غسل کیا، پھر ان کی بہن نے کیا کیا، ان کو وہ صحیفہ دیا. تو یعنی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی کہ یعنی ان کی بہن حضرت عمر کی بہن اپنے بھائی کو حضرت عمر کو قرآن دینے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ مشرک ہیں. جب آپ مشرک ہیں تو آپ پاک نہیں ہیں، تو جب آپ پاک نہیں ہیں تو میں آپ کو قرآن نہیں دے سکتی، کیونکہ قرآن کو پاک شخص ہی مس کر سکتا ہے. تو لہٰذا یعنی اس روایت سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن کو پاکیزہ حالت میں مس کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا قرآن کو پاک حالت میں مس کر دیں. ایک اور چیز کی اصلاح کر دیں. بعض اہل منبر ایک روایت پڑھتے ہیں من گھڑت اور جھوٹھی، اس روایت کا مذہب آل محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک روایت پڑھتے ہیں کہ ایک دن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں قرآن پہ قرآن رکھتے جا رہے ہیں اور پھر کوئی چیز اوپر پڑی تھی اور پھر اس کے اوپر جو ہے امام حسن اور امام حسین ان قرآنوں کے اوپر چڑھ کے آپ نے اس چیز کو اٹھایا. یعنی اس میں جو پڑھنے والوں کا مقصد ہوتا ہے امام حسین اور امام حسن کی عظمت کو یہ بیان کریں کہ وہ بھی قرآن ہے اور یہ بھی قرآن ہے. تو لہٰذا قرآن کے اوپر جس طرح قرآن رکھ سکتے ہیں تو ان قرآنوں کے لکھے ہوئے اوپر امام حسن اور امام حسین چڑھ جائیں تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی توہین ہے، یہ توہین قرآن ہے، یہ من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. اہل بیت کے گھرانے کا اس جیسی روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کیا الیاذ باللہ یہ کام کریں گے کہ قرآن کے اوپر اپنے پاؤں مبارک سے ساتھ چڑھ جائیں؟ یہ تو قرآن کی توہین ہے. تو پھر امت کو کیا درس دیں گے قرآن کی عظمت کا؟ لہٰذا نبی اور امام کے لیے جائز نہیں ہے قرآن کے اوپر پاؤں رکھیں. اتنی باعظمت کتاب ہے، یعنی جو اللہ کا کلام ہے، جو وحی الہی کا مجموعہ ہے، اس کے اوپر امام پاؤں رکھ رہے ہیں، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا اس قسم کی روایتیں یہ جو حلا بیان کرتے ہیں، ایسی روایت کے ساتھ مذہب آل محمد کا کوئی تعلق نہیں. آپ خود دیکھیں اس زمانے میں ائمہ ہدی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کیسے تھا؟ روایت میں ہے کہ جب
مولا علی علیہ السلام کے گھر پہ حملہ ہوا تو اس وقت مولا علی علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ ابھی قرآن کو جمع کر رہے تھے، ترتیب دے رہے تھے۔ پہلے تو قرآن اتنے ایسے تھے نہیں، وہ تو کسی کے پاس ایک صورت میں، کسی کے پاس آدھی صورت، کسی کے پاس چند آیات، اور وہ مختلف کاغذوں پہ یا کھال پہ لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ کوئی اس زمانہ والا تھوڑی تھا کہ قرآن جو ہے وہ طباعت ہو گئی اور موٹے موٹے قرآن ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر رکھتے گئے، اور پھر یعنی بات ایسی بنائی من گھڑت جو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ کیا تم اس قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کرتے ہو، اور آیت نمبر 82 میں فرمایا اور تم قرآن کی تکذیب کو اپنا حصہ قرار دیتے ہو۔ تو ان آیات میں گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن جو ہے کس قدر یعنی عظمت ہے والی کتاب ہے، اور مشرک اور کافر لوگ جو تھے وہ اصل میں قرآن کے بارے میں یہ جسارت کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے الیاذ باللہ اس کے اندر جنون امیز باتیں ہیں یا شاعری والی باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکوں، کافروں اور گمراہ لوگوں کے باطل نظریات کی تردید میں فرمایا یہ قرآن تمہارے کہنے کے مطابق نہیں بلکہ یہ باعظمت کتاب ہے اور یہ جو ہے کریم کتاب ہے۔ تو لہٰذا اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ، تو لہذا مشرکین کا یہ نظریہ تھا، وہ شاعرانہ کلام کہتے تھے، وہ اسے جو ہے جھوٹا کلام کہتے تھے، اس پر باتیں بناتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اس کی عظمت کو کیا بیان کیا؟ فرماتے ہیں المومن اذا قرأ القرآن فتح اللہ علیہ باب الرحمہ۔ سید الرسول فرماتے ہیں جب مومن یہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس پر رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب مومن قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھیں گے تو رحمت کے دروازے ہمارے گھروں میں کھلیں گے۔ وَخَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ يَخْرُجْ مِنْ فَمِهِ مَلَكًا، اور اس قرآن کے پڑھنے والے کی زبان سے، منہ سے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جب قاری قرآن پڑھتا ہے اس کے منہ سے ہر حرف کے بدلے اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے، یسبح لہ الی یوم القیامہ، اور یہ جتنے فرشتے بنتے ہیں مومن کی زبان سے، جو جتنے حرف ادا ہوتے ہیں ہر حرف کے بدلے جو ہے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، وہ تمام فرشتے اللہ کی قیامت تک تسبیح کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بَعْدَ تَعَلُّمِ الْعِلْمِ احب الی اللہ من قراءۃ القرآن۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے بعد جو سب سے افضل کام ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ تو لہٰذا یہ بتا دیا علم دین کا حاصل کرنا پہلے ہے اور قرآن کی تعلیم اس کے بعد ہے۔ تو لہٰذا علم ہم بھی سیکھنا واجب ہے۔ کتنے احکام ہیں، احکام شریعت ہمارے اوپر سیکھنا واجب ہے، لوگ اس کی طرف سے غفلت کیے ہوئے، لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وحید بیٹھ کر۔ لہذا قرآن کتنے احکام ہیں وہ سیکھنا واجب ہے۔ دیکھیں کسی کو اگر موٹر سائیکل نہیں آتی تو کس طرح لوگوں کہتے ہیں ذرا مجھے موٹر سائیکل سکھائیں، موبائل لیا مجھے ذرا یہ موبائل سکھانا سکھائیں، مجھے یہ گاڑی سیکھنی ہے، تو ہم وہاں پر اس کی جو چارجز فیس ہے وہ پے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ سکھائیں۔ تو لہٰذا دنیاوی چیزوں کو سیکھنے کے لیے انسان پیسہ بھی خرچ کرتا ہے سارا کچھ، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس نہ وقت ہے نہ ہمیں خرچ کرنے کا ہمیں دل کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دین کے لیے اپنی جان دی تھی، اپنی اولاد کو بھی دین کے لیے قربان کیا تھا۔ ہم دنیا کے لیے اپنے دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کربلا والوں سے ہم نے کیا سیکھا؟ کربلا والوں نے پیغام دیا ہم دین کی خاطر اپنا گھر قربان کر سکتے ہیں،
اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اور ہم لوگ دین کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ دین کو قربان کر دیتے ہیں، دنیا کو باقی رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ امام حسین کی خدمت میں کیا جائیں گے؟ آج ہمارے پاس وقت نہ ہو، مجالس علماء کی ہو رہی ہوں، ہمارے پاس وقت نہ ہو، اپنے کاموں میں بیٹھے رہیں، گھروں میں موبائل استعمال کرتے رہیں، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہیں، درس قرآن ہو رہا ہو، ہمارے پاس ٹائم نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علی محمد۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 96 تک یہ تمام آیات، ان کی تلاوت، ترجمہ اور پیغام۔ وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، تو جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے جب انسان کی روح کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ حلق تک۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھتے رہتے ہو۔ جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے، قبض ہوتی ہے، اللہ کہہ رہے تم دیکھتے رہتے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، روح کو واپس نہیں پلٹا سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت ہم تم سے زیادہ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں اللہ سمجھا رہا ہے کہ یعنی تم رشتہ دار مرنے والے کے سر کے قریب ہوتے ہو، ہم زیادہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تم صرف ظاہری طور پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر تمہارے اعمال کی تمہیں بالکل جزا نہ دی جائے جو تم سمجھتے ہو۔ یہ کافر اور مشرک لوگوں کو کہا جا رہا ہے، کیا قیامت کا دن ہوگا؟ نہیں، کوئی جزا کا دن نہیں ہے، کوئی سزا کا دن نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اعمال کی بالکل جزا نہ دی جائے جو تم سمجھتے ہو، تم کہتے ہو نا کہ ہمیں ہمارے اعمال کی نہ سزا ملے گی نہ جزا ملے گی، قیامت کا انکار کرتے ہو، تو اللہ اس کے بعد جواب دیتا ہے، فرماتا ہے ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس نظریے میں سچے ہو کیا ہمیں قیامت والے کو قیامت کا دن ہے نہیں، نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو جب تمہارے رشتہ داروں کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو پھر اس کو تم پھر واپس کیوں نہیں کر دیتے؟ کرو پھر واپس، روح کو بھی پھر واپس کرو۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا پس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے، انبیاء میں سے ہے، اوصیاء میں سے ہے، ان کے دین اور راستے پہ چلنے والا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّاتُ النَّعِيمِ، تو اس کے لیے راحت خوشبودار باغ اور نعمت بھری جنت ہے۔ جو مقربین ہیں ان کے لیے نعمتیں اور جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے، یعنی مرنے والا اصحاب یمین میں سے ہے، کیا مطلب؟ یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے گئے ہیں۔ وَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو ان نیک لوگوں کو جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان پر فرشتے ان پر سلام کریں گے، کہیں گے کہ اصحاب یمین کی طرف سے تم پر سلام ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر یہ لوگ جھوٹوں میں سے ہوئے اور یا گمراہ لوگوں میں سے ہوئے تو کیا ہوگا؟ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، اللہ کہہ رہے اگر یہ گمراہ اور قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، نبی کو جھٹلانے والے یہ لوگ ہوئے اور گمراہ لوگ ہوئے، تو پھر ایسے لوگوں کی مہمان نوازی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی۔ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، پھر اللہ کہے گا دیکھو یہ وہی حق الیقین ہے۔ دنیا میں کہتے تھے جب آئے گی نا قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، تو اب اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا دیکھو جس آگ کا عذاب کا انکار کرتے تھے اب مزہ چکھو، اس وقت کچھ بھی تم نہیں سمجھتے تھے، کتنی باتیں تمہیں سمجھائی گئیں تم لوگ عمل نہیں کرتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو، تم نے غفلت کی زندگی گزاری۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کریں۔ ان آیات میں آیت نمبر 83 سے 87 تک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی
ان چند آیات میں اللہ نے منکرین قیامت کو خطاب کیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جو لوگ انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ موت و حیات ان کے اختیار میں ہے، تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی، جب تمہارا کوئی بڑا یا چھوٹا جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، جب تمہارا رشتہ دار سارے تم اس شخص کے قریب ہوتے ہو، تو تم پھر اس کو موت سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ اس کی روح کو کیوں نہیں واپس پلٹا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقیدے کی تردید کرتے ہوئے سمجھایا کہ دیکھو، موت پر تمہارا اختیار نہیں ہے، بلکہ موت پر اختیار مجھ اللہ کو ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو تھے حقیقت میں کیوں یہ قیامت کا انکار کرتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے اگر ہم نے سزا اور جزا قیامت کے دن پر ایمان لے آئے تو ہمیں رسول اللہ پر ایمان، ان کی اتباع کرنی پڑے گی، ہمیں حکم قرآن ماننا پڑے گا۔ تو یہ حقیقت میں رسول کی اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے، قرآن کے حکم کو نہیں ماننا چاہتے تھے۔ تو یعنی یہ کفار و مشرکین جو قیامت کا انکار کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ اور آج ہم بھی مسلمان بھی وہی ہماری حالت بنتی جا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں ہم درس قرآن میں اس لیے نہیں آتے، ہم نے سن لیا تو ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر تو ایسے لوگوں کا نظریہ پھر تو قرآن کو دریا برد کر دیں، علیہ اعوذ باللہ، بھئی قرآن نہ دنیا میں ہوگا نہ ہم عمل کریں گے۔ تو لہٰذا بدبختی، بد نصیبی ہے، دنیا کے لیے وقت ہے، موبائل استعمال کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، بچوں اور بیویوں کو پکنک پہ لے کے جانے کے لیے وقت ہے، ہوٹلنگ کے لیے وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے انسان کے پاس وقت ہے، ایک قرآن کے لیے وقت نہیں۔ ہم نے کیا جو ہے وہ کرنا ہے؟ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں واضح پیغام دے دیا ان آیات میں، موت و حیات کا اختیار مجھ اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اگر تمہارے پاس ہوتا تو پھر موت کے وقت اپنے عزیز و اقربا کی روح کو پلٹا دو۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے تاریخ مروج الذہب میں ابن مسعودی نے ایک حکایت نقل کی ہے، تاریخی واقعہ، کہ جس میں واقعاً کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ نقل کیا ہے کہ تاریخ میں کہ عباسی خلیفہ مامون رشید، جس نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زہر سے شہید کیا، تو یہ مامون رشید جو تھا ایک جنگ سے واپس آ رہا تھا، تو ایک راستے میں ایک سرسبز اور خوبصورت علاقہ تھا، دل نشیں، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، اور وہاں پر ایک چشمہ تھا، بہت ٹھنڈا، بہت میٹھا اور خوبصورت اس کا منظر تھا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ وقت کے لیے یہاں پڑاؤ ڈالیں گے، آرام کریں گے۔ تو قافلہ رکا وہاں پہ۔ اب یہ اس ٹھنڈے چشمے کے پاس یہ پہنچا، اس کے جو غلام تھے، سپاہی تھے، پورا لشکر، وہ ایک طرف ان کے خیمے لگے، یہ چشمے پہ آ کے رکا۔ چشمے پہ آ کے جب کھڑا تو اس نے چشمے میں دیکھا کہ اتنا خوبصورت چشمہ کہ ایک جب اس میں سکہ اس میں ڈالا گیا تو پانی اتنا صاف و شفاف تھا کہ وہ نیچے جب گئے تو وہاں تک وہ اس کی تحریر نظر آ رہی تھی، اتنا صاف شفاف۔ وہاں پر جو تھا، اس نے مامون رشید نے ایک مچھلی دیکھی جو چاندی کی طرح سفید خوبصورت مچھلی، جو پہلی مرتبہ زندگی میں دیکھی اور بہت بڑے حجم میں۔ جب وہ پانی کے اوپر آئی تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو یہ مچھلی میرے لیے لے آئے گا، یہ میں اپنی شاہی تلوار اس کو دے دوں گا۔ اب دیکھیں، شاہی تلوار بادشاہ کسی کو دے دے، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی، شاہی تلوار، اپنی تلوار، تو لہٰذا میں وہ تلوار دے دوں گا۔ اب وہ غلام گیا، اس نے اس چشمے میں غوطہ لگایا اور اس مچھلی کو پکڑ کر لایا، تو جب مامون رشید کے پاس باہر لے کر آیا تو وہ مچھلی جو ہے وہ ہلنے لگی اور زور سے حرکت کی، اور وہ زور سے پانی کے اوپر جا گری، جیسے پتھر کے اوپر کوئی چیز لگتی ہے، تو جس کی زور سے لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ پانی جو ہے
وہ چشمے کے قریب کھڑا تھا، وہ پانی اڑا اور اس کے کپڑے بھی بھیگ گئے اور اس کا بدن بھی بھیگ گیا۔ تو اس نے وہ مچھلی چلی گئی، اس نے کہا کہ جاؤ دوبارہ وہ مچھلی لے کر آؤ۔ وہ مچھلی دوبارہ پکڑنے کے لیے گئے، ادھر سے جو مامون رشید کے کپڑے بھیگے تھے، بدن بھیگا تھا، اس کو تھوڑی تھوڑی سردی محسوس ہونا شروع ہوئی، سردی لگنا شروع ہو گئی۔ غلاموں نے پھر جو ہے وہ چشمے میں سے اس مچھلی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ باہر پکڑ کر لائے تو یہ مامون رشید سردی سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا کہ اس مچھلی کو بھون کر سرخ کر کے لے آؤ۔ اب اس نے یہ کہہ دیا، ادھر سے اس کے بدن پر کپ کپی اور سردی شروع ہو گئی، تھوڑا سا پانی اس کے کپڑوں اور بدن پہ آیا، جبکہ اس کے غلام پانی کے چشمے میں کود کے مچھلی پکڑ چکے ہیں اور 2 مرتبہ گئے ہیں۔ تو یہ سردی میں کپ کپا رہا ہے اور اتنی سردی بڑھنے لگی، اس کے اوپر لحاف ڈالے گئے، اس کے آگے آگ روشن کی گئی، کچھ آفاقہ نہ ہوا، سردی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ تاریخی جملہ کہ چیخ چیخ کر سردی سردی لفظ یہ اپنی زبان سے ادا کرنے لگا۔ تو حالت اس کی بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ مچھلی جو تھی اس کے پاس بھون کر لائے تو وہ بھی نہ کھا سکا، اس سردی اور شدت کی وجہ سے وہ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، یعنی جس چیز کی خواہش کی تھی اور جس کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پڑا۔ اب شاہی طبیبوں کو جلدی سے بلوایا گیا، اس زمانے میں جو سواریوں کو دوڑا کر 2 طبیب آئے، انہوں نے معائنہ کیا، دیکھا کافی وقت بھی گزر چکا ہے، تو جس جگہ پہ قیام کیا ہوا تھا اس کی نبض کو چیک کیا تو اس کی پیشانی پہ دیکھا تو پیشانی پہ پسینہ ہے اور نبض کی جو حرکت ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اب موت کے آثار ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنے بستر پہ تھا، اس نے کہا کہ مجھے ذرا بلند مقام پہ لے جاؤ۔ جب اس کو بلند مقام پر لے گئے تو اس نے دیکھا کہ میرے لشکر کے ہر طرف خیمے ہیں، ان خیموں میں آگ جل رہی تھی، روشن تھے، دیکھا کہ اتنا بڑا جو ہے وہ میرا لشکر ہے۔ تو یہ جو ہے جو اتنی بڑی سلطنت کے اوپر حکومت کرنے والا تھا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس کے سرہانے ایک شخص بیٹھ کے شہادتین کی تلقین کرنے لگا تو طبیب نے کہا کہ اس کے سامنے شہادتین کی تلقین نہ کرو، اس وقت مامون یہ فرق نہیں کر پا رہا خدا اور مانی کے درمیان۔ مانی ایک گروہ تھا، یعنی ایک جو ایران میں اور افغانستان اور دوسرے علاقوں میں، تو یہ خدا اور اس مذہب جس کا آغاز جو ہے وہ بابل سے ہوا تھا، تو اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے مذہب کے درمیان اور خدا کے درمیان جو ہے یہ فرق نہیں کر رہا۔ تو اس وقت جو اس کی حالت تھی، لاچارگی تھی، یہ چاہ رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں اس کی سرخ تھیں۔ جب اس نے اپنے لشکر کو دیکھا بلند مقام پر، جب اس کو لے کر گئے تو اس نے ایک جملہ کہا، یا من لا یزول ملکہ ارحم من قد زال ملکہ، اے اللہ، اے وہ ذات جس کی سلطنت اور حکومت کو زوال نہیں ہے، رحم کر اس پر جس کی سلطنت کو زوال ہے۔ یعنی وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میری اتنا لشکر ہے، اتنے سپاہی ہیں، لیکن میرا زوال ہے، میرا اینڈ ہے، میں لاچار ہوں، اور اللہ کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ اب تو اسی لمحے جو ہے یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی دیکھیں کتنی دیر لگی، چشمے پہ کھڑا، پانی کی چند چھینٹیں آئیں جس سے کپڑے اور بدن بھیگا اور مسلسل سردی، اور اس میں اب دیکھیں اس میں کیا ہے ہمارے لیے پیغام۔ اللہ نے آیات میں کیا بتایا؟ موت و زندگی میں اختیار کس کو ہے؟ مجھ اللہ کو ہے۔ اب حالانکہ اس چشمے میں غلام بھی کودے ہیں، ٹھنڈا چشمہ تھا، اس میں غلام بھی کودے ہیں، جو چشمے میں غوطہ زن ہوئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا، اور جو شاہی لباس میں کھڑا تھا اس پر صرف تھوڑی سی چھینٹیں آئیں، پانی اس کے اوپر آیا، اس کے بدن اور کپڑوں پہ سردی لگی اور پھر وہ موت کی طرف چلا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی یہی بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ موت و حیات میری قدرت میں ہے،
جو پانی کے اندر کود کے مچھلی پکڑنے والے تھے اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اور جو باہر شاہی لباس میں اپنی حکومت پہ فخر و ناز کرا تھا اللہ نے اس کو موت کے منہ میں داخل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 88 سے 96 تک عالم برزخ میں 3 گروہوں کے ساتھ پیش آنے والے حالت کو ذکر کیا، جس میں 3 گروہ کیا تھے؟ پہلا گروہ مقربین کا گروہ ہے، دوسرا گروہ اصحاب الیمین کا ہے، تیسرا گروہ مکذبین ضالین یعنی اصحاب الشمال کا گروہ ہے، جس کو پہلے سورہ واقعہ کے شروع میں بھی بیان کیا ہے۔ تو آیت نمبر 88 سے 89 2 آیتوں تک اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقربین کا ذکر کیا کہ وہ نہایت رحمت آرام سے ہوں گے، نعمتوں سے لبریز جنت میں ہوں گے، جو انبیاء اوصیاء اور ان کے دین اور راستے پر ہوں گے۔ آیت نمبر 90 اور 91 اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اصحاب یمین یعنی وہ نیک لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، ان کو فرشتے جب ان کی سے ملاقات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ تمہارے دوست یعنی اصحاب یمین تم پر سلام کرتے ہیں، اور اصحاب یمین جو ہیں یعنی یہ کامیاب افراد ہوں گے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد امام فرماتے ہیں ہم شیعتنا و محبونا، امام فرماتے ہیں یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے شیعہ اور ہمارے حبدار ہیں۔ تو آیت نمبر 92 سے 95 تک اصحاب شمال کے بارے میں یہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جو اصحاب شمال ہیں یعنی جھٹلانے والے اور گمراہ ہیں، یہ کون ہوں گے؟ یہ 3 قسم کے افراد، اللہ کو جھٹلانے والے، نبی کو جھٹلانے والے، اور قیامت کو جھٹلانے والے۔ تو ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ شاید کافر ہیں، وہ تو کافر تھے لیکن آج انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، ہم لوگوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا۔ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، ہم نے نبی کو مان کے نبی کے حکم کو جھٹلایا۔ انہوں نے جو ہے قیامت کو جھٹلایا، ہم نے قیامت کی تیاری نہ کر کے قیامت کو ہم نے اس طرح سے جھٹلایا۔ یعنی وہ اعتقادات اور عمل میں جھٹلا رہے ہیں، ہم ایمان لا کے عمل کے اعتبار سے ہم جھٹلا رہے ہیں، تو لہذا مجرم ہم بھی ٹھہریں گے۔ اگر وہ بڑے مجرم ہیں تو مجرم ہم بھی ہیں، مجرمین کی صف میں ہمیں بھی کھڑا کیا جائے گا کہ بتاؤ انہوں نے تو اعتقاد نہ رکھ کے جھٹلایا، تم ایمان لا کر تم نے کیوں جھٹلایا؟ لہذا سوال ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو جھٹلانے والے ہیں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، کس سے؟ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے، جس کے بارے میں روایت میں ہے کہ اگر ایک قطرہ زمین کے کسی بڑے پہاڑ پر گرا دیا جائے تو وہ پہاڑ اپنی راکھ تک، پہاڑ کی راکھ تک جل کے راکھ ہو جائے، یعنی پہاڑ کی خاک تک جل کے راکھ ہو جائے۔ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا صرف ایک قطرہ جو مجرمین کو پلایا جائے گا، زناکاروں کو پلایا جائے گا، جو بے نمازیوں کو پلایا جائے گا، جو سود خوروں کو پلایا جائے گا، جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پلایا جائے گا، جو خمس روکنے والوں کو پلایا جائے گا، جو ماں بہن کا، بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حق کھانے والے جائیدادوں میں سے ان کو پلایا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جہنم میں یہ عذاب ہوگا۔ اور فرمایا وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اس میں کہا کہ یہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں۔ اب وقت موت مومن کی روح یہ تو ہے، یعنی ان آیات میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ فرشتے جو ہے کیسے پیش آئیں گے، مہمان نوازی ان کی کیسے ہوگی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو ان آیات سے جو ہمیں نتیجہ ملا کہ موت کے وقت انسان کی دو حالتیں ہوں گی، ایک مومن کی یعنی نیک اور صالح کی، اور ایک غیر مومن اور غیر صالح کی۔ تو جو موت کے وقت مومن کی حالت ہوگی تو اس کے بارے میں جو مقربین اور اصحاب یمین ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی اور آسانی کے ساتھ پیش آئیں گے،
اور سورہ نحل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ جب فرشتے آئیں گے موت کے ان کے پاس تو کیا کہیں گے؟ ان کو پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزگی کی حالت میں ان کی روح قبض کریں گے۔ پاکیزگی کی حالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ شرک اور کفر سے پاک ہوں گے، ان کی روح کو قبض کریں گے، اور جو شرک اور کفر سے پاک ہوں گے ان کی روح کو قبض کرنے کے بعد کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو تم نیک اعمال کرتے تھے یہ اس کا صلہ ہے۔ یعنی ان کو جنت کی بشارت دیں گے وقت موت۔ یہ قرآن کی آیت مجیدہ ہے۔ تو فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وحل بیت جد۔ تو معصوم نے فرمایا، یہ تھی قرآن کی آیت، معصوم نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں مومن کی جب روح قبض ہونے لگے گی تو اس کو ایسے محسوس ہوگا جیسے اس نے پھول سونگھا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ مومن کی روح قبض ہوتے وقت ملائکہ اس کو جنت کی بشارت دیں گے، اس پر سلام کریں گے، عزت افزائی کے ساتھ اس کی روح قبض کریں گے۔ معصوم فرماتے ہیں وہ ایسے لگے گا اس کو جیسے اس نے پھول سونگھا ہے، جیسے انسان کو اچھا لگتا ہے۔ دوسری روایت میں امام فرماتے ہیں مومن کی روح قبض ہوتے وقت اس کو ایسے فیل ہوگا جیسے وہ میلے کپڑے چینج کر رہا ہے اچھے کپڑوں میں، صاف کپڑے اس نے پہنے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اب آتے ہیں دوسری طرف۔ یہ تھا پہلا رخ کہ مومن کی روح قبض ہوتے وقت کیا عزت افزائی کی جائے گی۔ روایت میں ہے کہ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت ذات، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ دوسری چیز کہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کہ ان کی روح قبض کرتے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیسے پیش آئیں گے؟ آئیں قرآن کی زبان۔ پہلے بھی قرآن کی زبانی تھا کہ فرشتے ان کی عزت کریں گے۔ سورہ محمد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کی جان نکالیں گے وہ فرشتے، جب ان کی جان نکالیں گے تو کیا کریں گے؟ فرشتے ان کے منہ پہ ماریں گے اور ان کی پشت پر ضربے ماریں گے۔ مشرکین، کفار، منافقین اور مجرم اور گناہگار، بے نمازی لوگ، بد عمل لوگ، بد کردار لوگ، یہ قرآن ہے، یہ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب ڈراتے ہیں، لوگوں نے مولویوں کو بدنام کیا ہوا ہے، قرآن کی بات ہے۔ سورہ محمد میں اللہ کہہ رہا ہے ایسے بن کر نہ ہو کہ فرشتے وقت موت تمہارے منہ پہ ضربے ماریں اور تمہاری پشت پہ ضربے ماریں۔ اور معصوم وارثان قرآن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مجرم، گناہگار، مشرک، کافر، بے دین لوگ، ان کی روح کیسے قبض ہوگی؟ کہا کہ ان کو ایسے تکلیف ہوگی جیسے بدن کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہو۔ فرمایا ایسے تکلیف ہوگی جیسے آرے سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں۔ لیکن علماء نے بیان کرتے ہیں کہ کبھی کافر کی روح آسانی سے بھی نکلتی ہے۔ آپ مشاہدے میں بھی دیکھتے ہوں گے وہ کیوں اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے؟ وہ اس لیے نکلتی ہے جو اس نے زندگی میں خیر کے عمل انجام دیے ہیں تو اس کی وقت موت اس کو وہ جزا دے دی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ مرتا ہے بس اس کے لیے وہ تکلیفوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو پہلی تکلیف اس کی موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، تو صرف اس کی موت کے وقت اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، وہ نیکیوں کی جزا صرف اسی وقت دے کے۔ اور اگر وہ مومن ہے اور اس کے دامن میں گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، تو پھر اس کی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وقت موت اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے۔ اور اگر زیادہ گناہ ہوں تو پھر اس کو قبر میں فشار بھی ہوتا ہے۔ اگر زیادہ گناہ ہوں میدان محشر میں بھی پکڑا جائے گا، اور اگر اور بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو پھر اس کو حتیٰ کہ جہنم میں بھی داخل کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کی آیت بھی ہے، آیات گواہ ہیں اس پر، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سے روایت بھی۔ تو لہٰذا یعنی ہمارے پاس روایات بھی ہیں اور آیات بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر یعنی ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ مومن کی روح قبض جب ہوگی تو مومن کی زندگی میں کچھ گناہوں کی وجہ سے سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وارثان قرآن نے اپنے چاہنے والوں کو یہاں پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے وہ اعمال ذکر کیے ہیں
کہ سکرات موت کے وقت مومن کے لیے آسانی ہو، مومن کی روح جو ہے مشکل اور سختی سے نہ نکلے. تو اس میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اللہ اسے سکرات موت سے بچائے، موت کی تلخی سے بچنا چاہتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو دو کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے، چچا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھپھو سے، بہن سے، بھائی سے، اولاد سے، ماں باپ سے، لہذا ان سب کے ساتھ رشتہ بحال رکھے، قطع رحمی نہ کرے، صلہ رحمی کرے. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے رشتہ دار قطع رحمی کرتے ہیں، ہم بھی اس لیے قطع رحمی کرتے ہیں. نہ، اسلام آپ کو اور مجھے بے دین نہیں بنانا چاہتا. وہ قطع رحمی کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں. آپ اپنے طور سے صلہ رحمی کریں، جہاں ملیں آپ ان کو سلام کریں، ان سے خیر و عافیت معلوم کریں. ہاں، ایک بندہ ہے آپ کو اپنے گھر میں آنا آپ کا پسند نہیں کرتا، تو پھر آپ شرعی طور پہ آپ کے لیے اس کے گھر شاید جانا جائز نہیں ہے، شاید نہیں بلکہ حتماً یقیناً. فقہا فرماتے جو جس سے یہ معلوم ہو ایک بندہ رشتہ دار آپ کے آنے سے راضی نہیں ہے، پھر آپ کے لیے اس کے گھر میں جانا جائز نہیں، چونکہ وہ راضی نہیں. لیکن آپ اس سے صلہ رحمی رکھیں. وہ کیسے؟ مثلا آپ کو مسجد میں مل گیا، آپ کو گلی میں مل گیا، کسی اور رشتہ دار کے گھر مل گیا، تو آپ اس کو سلام کریں، خیر و عافیت معلوم کریں. یا اسی طرح نظر و نیاز یا کوئی اور اہتمام ہوتا ہے اس کو یاد رکھیں، یہی صلہ رحمی میں سے ہے. تو یہ صلہ رحمی میں سے یہ شامل ہے. تو لہذا صلہ رحمی کریں رشتہ داروں سے. نمبر دو، والدین سے نیکی کریں. امام فرماتے ہیں جو اپنے والدین سے نیکی کرے گا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا، اس کی موت کے وقت فرشتے اس کے ساتھ روح اس کی آسانی سے قبض کریں گے. والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، والدین کو باتیں سناتے ہیں. میں آپ کو کھلاؤں یا اپنے بچوں کو کھلاؤں؟ ماں باپ نے تجھے نہیں کہا تھا؟ ماں باپ نے منہ سے نکال کے نوالے اولاد کو کھلائے تھے. تو لہٰذا اپنے والدین کا احترام کریں، ان کو یاد رکھیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اور اگر وہ فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں، ان کی بخشش کے لیے جو واجبات چھوٹ گئے ہیں وہ انجام دیں، اور ان کے لیے اور صدقہ خیرات کے اعمال انجام دیں. تو یہ ہے. تو دوسرا، اچھا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے دو، امام فرماتے ہیں یہ دو کام، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. امام فرماتے ہیں ایسے شخص کی موت کے وقت فرشتے اس کے ساتھ آسانی سے پیش آئیں گے، اور یہ شخص دنیا میں کبھی مفلس اور فقیر نہیں ہوگا. یعنی امام نے اتنا عظیم نسخہ دے دیا، جو چاہتا ہے دنیا میں امیری کی زندگی گزارے، والدین کا خدمت گزار بن جائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بن جائے. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی. یہاں پر یہ روایت، دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صل علی. امام فرماتے ہیں جو شخص سردیوں اور گرمیوں میں مومن بھائی کو لباس پہنائے، اس شخص کا خدا پر یہ حق ہے جو کسی مومن کو سردیوں میں اور گرمیوں میں لباس پہناتے. اللہ پر اس مومن کا یہ حق ہے اللہ اس کو جنتی لباس پہنائے گا. ایک، اللہ اس کی موت کے وقت اس کو آسانیاں عطا کرے گا. دو، نمبر تین، اللہ اس کی قبر کو کشادگی میں تبدیل کر دے گا. تو امام فرماتے ہیں یہ تین سعادتیں حاصل ہوں گی جو مومن کو گرمیوں اور سردیوں کے لباس پہنائے، یعنی ضرورت مند لوگوں کو. ایک اور روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کو شیرینی کھلائے تو اللہ سبحانہ و تعالی موت کی سختی اس سے دور کر دے گا. مومن کو شیرینی کھلانا، میٹھی چیز، سویٹ ڈش جسے کہتے ہیں، مثلا گاجر کا حلوہ کھلانا، یا مثلا کھیر مکس کھلانا، رس ملائی کھلانا. تو بہرحال مولوی صاحبان بھی ماشاءاللہ پیچھے پیچھے کوئی یہ نہ کہے یعنی حلوہ کھلانا، تو یہ صرف مولویوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، روایت میں ذکر موجود ہے کہ حلوہ جو ہے یعنی آپ سویٹ ڈش، شیرین، آپ مومن کو حلوہ کھلائیں، آپ گاجر کا حلوہ کھلائیں،
آپ ان کو رس ملائی کھلائیں، یعنی میٹھی ڈش جو بھی ہو، سویٹ ڈش، تو وہ مومن کو کھلانا، اس سے انسان موت کے وقت سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی مومن، دیکھیے مومن کی کتنی عزت ہے، مومن کا کتنا مقام ہے، یعنی خدا کہہ رہے مومن کی عزت تو کر، پھر دیکھ موت کے وقت تیرے ساتھ آسانی فرشتے کریں گے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ آخری دو آیتیں، آیت نمبر 95 میں فرمایا کہ یہ وہی حق یقین ہے، اللہ اس میں خبردار کرے، جو قیامت کو جھٹلانے والے مجرم گناہگار لوگ جو کہتے تھے کہ قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، آج مسلمان بھی کہتے ہیں قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا، اسی وقت دیکھ لیں گے سارا کچھ۔ تو جب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، ان کو جلایا جائے گا، تو اس وقت کہا جائے گا یہ وہی حق الیقین جس کا انکار کرتے تھے نا، اب دیکھو اب چکھو مزہ۔ تو یہ یقین کیا ہے؟ تو یہاں پر جو ہے قیامت کو جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے اور نبی کو جھٹلانے والوں کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ یقین کیا ہے؟ یقین کی تین قسمیں ہیں۔ شک اور ظن کے مقابلے میں یقین ہے۔ شک اور ظن کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی آپ کو ایک چیز میں شک ہے یا آپ کو ایک ظن ہے، گمان ہے، اس کے مقابلے میں آتا ہے یقین 100%۔ تو جس چیز میں مخالف طرف کا احتمال نہ ہو، بس آپ کو 100% یقین ہے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین، یعنی اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو یقین کی تین قسمیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کس کو کہتے ہیں؟ مثلا مثال کے طور پہ آپ نے دھوئیں کو دیکھا تو آپ نے سمجھا کہ وہاں پر آگ روشن ہے، تو دھوئیں سے آپ نے آگ کے وجود کو معلوم کیا، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ ایک ہے عین الیقین، آپ نے آگ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آگ روشن ہے، تو یہ ہے عین الیقین، یعنی آنکھ سے آپ نے مشاہدہ بھی کیا، آگ جل رہی ہے، آنکھ سے مشاہدہ کیا۔ حق الیقین کیا ہے؟ آگ کے اندر کھڑے ہو کر آگ کی حرارت کو محسوس کیا کہ آگ جلانے والی ہے اور مجھے جلا رہی ہے، انسان تڑپ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ حق الیقین۔ اب تو تمہیں پتہ چل گیا نا، جس چیز کا، جس عذاب کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس وقت کر لیں گے، تو لہٰذا اب دیکھو، اب آگ میں جل رہے ہو، اب کوئی بچانے والا نہیں۔ اس وقت واجبات کو چھوڑتے تھے، دین کی لاپرواہی کرتے تھے، نہ نبی کو مانا، نہ قرآن کو مانا، نہ ان کے احکامات کو مانا، تو لہٰذا اب یہ تمہارے لیے سزا ہے۔ آخری آیت کا میسج کیا دیا؟ فسبح، اس میں کہا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس تسبیح سے کیا مراد ہے؟ یہ روایت نقل کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، سید رسول فرماتے ہیں اس کو اپنے رکوع کی تسبیح قرار دو۔ اس کو فسبح باسم ربک العظیم، تو اس کو اپنے رکوع کی تسبیح قرار دو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی، آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ یہ رکوع کی تسبیح قرار دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یہ قرآن بعظمت کتاب ہے، یہ اشرف کتاب ہے، اس قرآن سے انس رکھیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیے وہ کیا اعمال تھے، کن چیزوں کو پسند کرتی تھی؟ بی بی فرماتی تھی مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، ایک تلاوت قرآن، اور ایک اپنے بابا کے چہرے کی زیارت، اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ تو قرآن سے انس پیدا کریں۔ حتیٰ کہ بی بی فاطمہ زہرا نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ اے علی، جہاں اور وصیتیں کی تھی، اے علی میری قبر پہ بیٹھ کے تلاوت قرآن کرنا۔ آج یوم شہادت جناب سیدہ، جہاں ذکر قرآن سے انس کا درس ہمیں جناب زہرا نے دیا، وہاں سیدہ مظلومہ کے مصائب کا ذکر، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ وہ زہرا جو نبی امت کو یہ درس دے کر گئے کہ جب کسی کے ہاں مصیبت ہو
تو اس کے دروازے پہ تعزیت دینے کے لیے جاؤ۔ اور نبی کی یہ بھی حدیث ہے، فرمایا جب کسی صاحب مصیبت کے پاس جا کے اس کو تعزیت کرتا ہے، اللہ اس کو یہ اجر دیتا ہے جیسے وہ میرے گھر مجھے میرے فرزند ابراہیم کی تعزیت دے کر گئے۔ مومن کو تعزیت دینا ایسی ہے جیسے نبی کو تعزیت دینا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے تو امت کو درس دیا مومن کی اتنی عزت ہے، مومن کو تعزیت کریں تو مصطفیٰ کو تعزیت دینے کے برابر ہے۔ ہائے اگر ہو بھی مصطفیٰ کی تعزیت کا وقت، ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا، روایت کہتی ہے ابھی رسول کی وفات کا چوتھا دن ہے، 3 دن نبی کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، جب رات کو دفن ہوا چوتھے دن نبی زادی کے دروازے پہ مسلمان آئے، روایت کہتی ہے وہ دروازہ جہاں نبی آئے تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، روایت کہتی ہے کہا علی کو باہر نکالو، لیکن دھمکی دینے والے دھمکیاں دیتے رہے، روایت کہتی ہے اجر رسالت کیا دیا مسلمانوں نے، اے دروازے زہرا پہ آگ روشن کر دی، آگ کے شعلے بلند ہوئے، او جلتا ہوا دروازے کو دھکا دیا، او بنت رسول در و دیوار کے درمیان یا محمد کی بیٹی کی صدا بلند ہوئی، قَدَا يُفْعَلُ بِحَبِيبَتِكَ یا ابتا، قَدَا يُفْعَلُ بِحَبِيبَتِكَ بابا رسول اللہ، ہے آپ کی حبیبہ زہرا کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے اور یہی اجر رسالت دیا جائے، اجرکم علی اللہ زادار۔ اور روایت کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ گرا، ہائے آگ کے شعلے بلند تھے، ہائے جناب سیدہ پہ جب یہ گرا، روایت کہتی ہے آیت اللہ وحید خراسانی نقل کرتے ہیں اے عزادارو، ہے بطول زمین پر گری اور دروازہ بطول پر گرا اور مسلمان خانہ زہرا میں داخل ہوئے، اے اسی دروازے سے گزرتے ہوئے اجرکم علی اللہ، اے بی بی نے خود کو سنبھالا، آواز دی یا فضا خوزینی وسندین الی صدرے کے، او فضا ہے زہرا کو سہارا دے، او میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے یہ مصیبت گزرتی رہی، یہ وقت شیخ عباس سکمی کہتے ہیں زہرا پہ اتنے مصائب آئے، خوشی علیہا ساعہ بعد الساعہ، اور بی بی ہر گھنٹے بعد غش کھا جاتی تھی۔ ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے اولاد والو، جس گھر میں کوئی مستور ہے اگر ہر گھنٹے بعد غش کھا جائے، مستور کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں، شوہر بھی موجود ہو، کیا حالت ہوگی معصوم بچوں کی، کوئی بتائے؟ اور جب رسول زادی غش کھا کے گرتی ہوگی، اے علی زہرا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوگے، اور حسن حسین ماں کو کے بدن سے لپٹ جاتے ہوگے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب غسل و کفن ہو چکا، ایک دنیا کا دستور ہے کہ رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے۔ علی نے بھی کہا کہ اے حسن و حسین، اے زینب و کلثوم آؤ، اے ماں زہرا کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو حسن و حسین آئے، امام حسن ماں زہرا کے سینے کی طرف، امام حسین ماں کے قدموں کی طرف، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مولا حسین نے ماں زہرا کے قدموں کو پکڑ لیا، رو کے کہتے یا اماں کلمینی، اے اماں زہرا مجھ سے بات کرے، اور اس سے پہلے میرا کلیجہ پھٹ جائے اور میں دنیا سے وصال کر جاؤں۔ عزادارو شہزادے رو رہے تھے، وَأَنَّتْ وَحَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا، اے چیخ بلند ہوئی اور بندے کفن ٹوٹے، زہرا نے ہاتھوں کو بلند کیا،
شہزادوں کو سینے سے لگایا، یا جبرائیل امین نے صدا دی یا علی بچوں کو ماں کی میت سے جدا کر لے۔ اور ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ روایت کہتی ہے علی مولا نے حسن و حسین کو بڑی محبت سے شہزادوں کو ماں کی میت سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا آج اپنا گھر ہے، ماں زہرا کی میت سے حسن و حسین کو ہٹایا۔ اے کاش کربلا میں ہوتے، اے یہی حسین کا پامال لاشا۔ اور جب ننھی سکینہ بابا کے بدن سے لپٹ کر کبھی سینے کا بوسہ دیتی ہے اور کبھی کٹے ہوئے گلے کا بوسہ، ہے شمر لعین، ہے محبت سے نہیں تازیانے مارتے رہا۔ اور اس وقت تک یہ ظلم کرتا رہا جب تک بی بی نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔